خان صاحب جس طریقے سے 2018 میں اقتدار آئے وہ واقعی عوام کے ووٹ سے آئے تھے؟ آج اگر قائد اعظم آ کے بھی الیکشن لڑے نا تو نواز شریف سے ہار گئے. آپ کو ہم تا حیات آرمی چیف بنا دیں گے، آپ ہماری حکومت چلنے دیں. خان صاحب تو آج بھی وزیر اعظم بننا چاہیں، ان کے پپٹ بن کے تو 2 دن بعد خان صاحب وزیر اعظم ہو. پنجاب میں کبھی تاریخ میں ہوئے نہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی پیسے لیے جاتے ہیں. اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بہت پیسے چل رہے تھے، عدت والا کیس کیوں پکڑنا پڑا؟ بزدار صاحب، فرا گوگی، ان پہ آج تک ایک FIR کیوں نہیں ہے؟ خان صاحب نے IMF کے ساتھ جو پروگرام تھا اس کو روکا اور پیٹرول کی پرائز جان بوجھ کر کم کی. وہ بولتے ہیں کہ جی بارودی سرنگیں بچھائی. یہ اتنے نلائق ہیں کہ 10 دن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے. تو پھر میرا خیال ہے ان کو دوبارہ خان صاحب کو ہی دے دینا چاہیے کہ بھائی واپس لے آؤ. شیخ صاحب آپ 9 مئی والے دن ایگزیکٹلی کہاں تھے؟ جس طرح وہ لوگوں کو اندر جا کے اندر داخل ہونے کی بھی تلقین کر رہے تھے، میں ان کو نہیں جانتا. آپ کے خیال سے وہ خلائی مخلوق تھی؟ جی بالکل وہی تھے. وہ ان کی لپی 60 روپے کی یا 70 روپے کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کہتا ہے کہ 20 لاکھ روپے کے وہ 4 مائک آئے ہیں. میں تو نون لیگ کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ سڑکیں بھی اسی طرح ہی بنتی ہیں. 60 روپے لگاؤ اور اس کو 20 لاکھ شو کر کے سڑک بنا لو. 10 محرم کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے تحریک حکومت کے خلاف چلانے کا انہوں نے عندیہ دیا. اب یہ اس ہائیبریڈ سسٹم بلکہ اب تو مارشل اللہ ہی ہے. تحریک ہماری کامیاب ہے تو ہی تو بندوق کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. جمہوریت کی خاطر لڑنے والے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب امریکہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ کی وداؤٹ اینی پبلک ریپرزینٹیٹو. میڈیا مائک پکڑ کے مارکیٹ میں نکل جاتا تھا. ٹماٹر 30 سے 35 روپے کیوں ہو گئے ہیں؟ پیٹرول جو تھا وہ 140 روپے کا تھا تو 145 کا کیوں ہو گیا؟ شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیخ صاحب کینیڈین شہریت چھوڑ کر پاکستان میں آنا اور اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کرنا اور اسی مٹی کے ساتھ جڑ جانا موجودہ حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ جی میرا خیال ہے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اور جو میرا مقصد ہے جس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ایک رول آف لا کے لیے اسٹرگل شروع کی تھی، جس کے لیے میں کینیڈین نیشنلٹی چھوڑ کے آیا، وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رول آف لا کیا ہے. اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی اس طرح ہو اگر آپ ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو میرا خیال ہے کہ مقصد اب کافی حد تک پورا نظر ہوتا آ رہا ہے. کیونکہ جب چیزیں بالکل ہی خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے صحیح ہونے کا وقت ہو جاتا ہے. شیخ صاحب پاکستان میں آنا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا، عمران خان کی سیاست سے آپ اتفاق کرتے تھے، ظاہری بات آپ کو پسند تھی. پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں چنی آپ؟ کیونکہ خان صاحب ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے تھے. یوزلی آج تو ہر ایک بڑا ویل نون ہو گیا ہے، میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو آگاہی دے دی ہے، لیکن ایک وقت تھا اس میں بہت سے کم لوگوں کو پتا تھا کہ رول آف لا ایکچولی ہے کیا. تو جب ہم ملک کو چھوڑ کے باہر پڑھنے کے لیے گئے تو رول آف لا کا جو عملی نمونہ ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھا ہم نے. تو پھر ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایکچولی تحریک انصاف، کیونکہ ایک پارٹی نہیں ایک تحریک ہے، اور تحریک کس سلسلے میں ہے کہ رول آف لا اور جس میں ہماری فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس، ساری چیزیں یہ شامل ہوتی ہیں نا. تو اس کی بات اس وقت خان صاحب کیا کرتے تھے جو 1997 میں 98 میں. تو وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلا کہ خان صاحب بات کیا کر رہے ہیں. جب بھی آپ کسی کنٹری میں، کافی کنٹریز میں گیا ہوں، ہر دفعہ اس کنٹری میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی پروگریس ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی ترقی ہوئی تھی، لوگوں کو آزادی تھی، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہر ملک میں اس طرح آ رہی تھی اور ترقیاں ہو رہی تھی. لیکن جب پاکستان میں آتے تھے تو بالکل ایک ڈفرنٹ، ہمیں لگتا تھا یہ ہم ترقی کی طرف نہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے سیاست سے پہلے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب خان صاحب کی بات سنی تو میں نے سیاست کو جوائن کیا اور ان کی اسٹرگل میں اپنی جو ہے وہ ان پٹ ڈالی. شیخ صاحب آپ کے الفاظ سن کر خان صاحب کی ہمیں جو آپ نے نا یاد تازہ کروا دی، وہ بھی ایسی الفاظ اور ایسی کرزمیٹک قسم کی ان کی بھی پرسنالٹی تھی. لیکن آپ بطور سیاسی ورکر سمجھتے ہیں خان صاحب جس طریقے سے 2018 میں اقتدار آئے وہ واقعی عوام کے ووٹ سے آئے تھے؟ ویسے ایک میں جیسے 2013 میں پہلا الیکشن ہوا، ہم نے 30 سیٹیں جیتی. جی. جو پاکستان کا اس وقت نظام ہے الیکشن کا، ووٹنگ کا نظام ہے،
آپ یقین کریں کہ آج اگر قائد اعظم آ کے بھی الیکشن لڑے نا تو نواز شریف سے ہار جائے. اس چیز کو بدلنے کے لیے خان صاحب نے بڑی سٹرگل کی. ایک دفعہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے نہیں شور، لیکن اس طرح کا سسٹم نہیں ہوا جس طرح کہ اب یہ سسٹم ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب نے آ کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ووٹنگ مشین لانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ، اور وہ جو باہر کا سسٹم ہے جس میں ایکچوئل ووٹنگ ہوتی ہے اور جس کا ووٹ اسی کے بکسے میں سے نکلے، وہ خان صاحب نے پوری سٹرگل کی. رول بھی لے کے آئے، ریگولیشن بھی لے کے آئے، آئین میں ترمیم بھی کی، لیکن وہ اس وقت کے لوگوں کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بن جائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ پایا تکمیل نہیں آنے دیا. شیخ صاحب، آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ کا یقیناً اشارہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہے، خان صاحب بھی. لیکن خان صاحب جتنی دیر پرائم منسٹر رہے ہیں، کچھ عرصہ اگر نکال دیں، تھرو آؤٹ وہ ایک بات کرتے تھے کہ جی ایسا جمہوری سوچ پسند جو جرنیل میں نے آج تک نہیں دیکھا. تعریفوں کے گن گاتے تھے. اور پھر جنرل فیض حمید کی اگر ہم بات کریں تو اسمبلی میں جتنے بھی بل منظور ہوتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ جی میری سپورٹ کرتے ہیں جنرل فیض صاحب. ایم این ایز کو لے کے آتے ہیں. ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ جی ہمیں ووٹنگ ایسے کروائی جاتی تھی. تو یہ کون سی سٹرگل تھی جس پہ خان صاحب جو جمہوریت کی بات کر کر ایک فوجی کی سپورٹ کے ساتھ پوری حکومت چلاتے رہے؟ دیکھیں، جب تک باجوہ صاحب جو ہے خان صاحب کے ساتھ جمہوری بات کریں گے تو تب تک خان صاحب ٹھیک کریں گے جو وہ خان صاحب کے انڈر کنٹرول ہوں گے، کیونکہ ہر جرنیل وزیر اعظم کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو تب تک تو ہر وزیر اعظم کہے گا کہ جی بڑی جمہوری سوچ ہے. لیکن جب وہ وزیر اعظم کو پلانگ پہ کرسی پہ آنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری نہیں ہے. تو باجوہ صاحب جو ہے وہ پہلے انہوں نے خان صاحب کی جس طرح تابعہ داری کی، وہ ظاہر ہے کہ ہر وزیر اعظم یہی کہے گا کہ یہ ڈیموکریٹک سوچ ہے. اور میں نے کبھی خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی وہ جنرل فیض صاحب وہ کرواتے تھے. ہاں، ایم کیو وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں، ہو سکتا کرواتے بھی ہو، یہ سب ہوتا رہا، یہ ہو سکتا، میں نے کہا ہے ہو سکتا ہوتا بھی ہو. لیکن خان صاحب شہباز شریف کی طرح یا نواز شریف کی طرح اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھا. انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی ڈیموکریٹک سوچ نہیں ہے، وہ خان صاحب کے اوپر جا کے ان کو رول کرنا چاہتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ یا اپنی لائن چینج کر لی ہے. لیکن شیخ صاحب، ایسے جرنیل کو لائن چینج کرنے سے کیا مراد آپ کی ہوئی کہ ایک بندے کو خان صاحب نے آفر کی بالکل تحریک عدم اعتماد سے کچھ دن پہلے کہ جی آپ کو ہم تا حیات آرمی چیف بنا دیں گے، آپ ہماری حکومت چلنے دیں. تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ چاہتے نہیں تھے جنرل باجوہ کو، جناب انہوں نے جمہوری پسند نہیں تھے. وہ اس وقت جو ملک تھا ہمارا وہ بہترین اوپر جا رہا تھا. اکانومک گروتھ ریٹ تھا 6.8%، گندم کی پیداوار بمپر کراپس تھی، چاول کی پیداوار بمپر کراپس تھی، کپاس ہماری بمپر کراپس تھی، ایکسپورٹ ہماری اوپر جا رہی تھی، امپورٹ میں بھی کمی آ رہی تھی. تو ایک بالکل ایسا وہ سچویشن تھی. وہ نہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم رہنا چاہتے تھے تو اس لیے ان کو آفر کی. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہے تو انہوں نے صرف اور صرف کہ ملک جو جس ترقی سے اوپر جا رہا ہے اس ترقی سے کی راہ میں رکاوٹ نہ آئے، اس وجہ سے ان کو آفر شاید کی گئی. اس کا مقصد یہ نہیں تھا. خان صاحب تو آج بھی وزیر اعظم بننا چاہیں، ان سچویشن میں جا کے ان کے کہہ لیں کہ پپٹ بن کے، تو اگلے آج 2 دن بعد خان صاحب وزیر اعظم ہو. لیکن خان صاحب نے اپنی جو ایک سوچ ہے کہ وہ ایک رول آف لا، ڈیموکریسی، ہر بندہ اپنے آدھار ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، یہ اب ہوگا. اس کے علاوہ ہم نہ تو وزیر اعظم بنیں گے، نہ ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے، نہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے. اگر آئیں گے تو ایکچوئل اقتدار عوام کو ٹرانسفر ہوگا تو ہی ہم آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب، ہم بات کریں دور حکومت کی خان صاحب کی، تو پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. آپ اسی ٹینیور میں چیئرمین واسا بھی رہے. آپ نے تو بڑا کلوزلی معاملات کو دیکھا، عثمان بزدار گورنمنٹ کو.
پرویز لائی صاحب سمیت سبھی لوگ کہتے تھے کہ پنجاب میں کبھی تاریخ میں ہوئے نہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی پیسے لیے جاتے، اور پنجاب میں یہ بہت سارے جرنلسٹ بھی بولتے تھے کہ بزدار صاحب نے ایک بازار گرم کیا ہوا تھا جس کا حصہ فرا گوگی سے لے کے اوپر تک سب کو جاتا تھا. میرا ذکر کرنے کا مقصد ہے بشرا بی بی تک. تو آپ نے اتنا کلوزلی کبھی دیکھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے چل رہے ہیں پنجاب میں؟ جب جرنیل کسی وزیر اعظم کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر ان کو اتارنے کے لیے اس طرح کی مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بہت پیسے چل رہے تھے تو انہوں کو پھر خان صاحب کے عدت والا کیس کیوں پکڑنا پڑا؟ بزدار صاحب جن کا نام لگتا تھا کہ یہ پیسے لے رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ان پہ آج تک ایک کیس کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد فرا گوگی اور جس کا نام لیتے ہیں ان پہ آج تک ایک ایف آئی آر کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ان پہ کافی ایف آئی آر، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں کر دوں، ان کے پاس ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود اس وقت ان کا ایک گجرانوالہ کا ایم پی اے ایم این اے ان کی بہو ہے. تو اگر تو یہ بڑے اسٹرانگلی یہ صرف ایک بیانیہ کریٹ کیا جا رہا تھا خان صاحب کو ڈی فیم کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ میڈیا مائک پکڑ کے مارکیٹ میں نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے، ٹماٹر 30 سے 35 روپے کیوں ہو گئے ہیں؟ پٹرول جو تھا وہ 140 روپے کا تھا تو 145 کا کیوں ہو گیا؟ وہ 290 تک گیا. اب جب 290 تک گیا تو اس وقت کیوں نہیں میڈیا جاتا اور پوچھتا عام عوام سے کہ بھائی پٹرول 140 کا عمران خان کے دور میں تھا، 290 کا ہو گیا، 275 کا ہو گیا، کیوں نہیں اب پوچھتا؟ کیونکہ ابھی اس حکومت کو ڈی فیم نہیں کرنا. آج ان کی اور شہباز شریف کی پڑ جائے آپس میں یا مریم کی پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے مارکیٹوں میں 1 روپیہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہوگی تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب، تحریک عدم اعتماد ان دنوں کامیاب ہونے والی تھی. خان صاحب نے ایک معاہدہ چل رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور بعد میں باتیں بھی ہوئیں، پتہ بھی چلا آپ کے بہت سارے جو وہ پارٹی کے لوگ جو چھوڑ بھی گئے کہ خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام تھا اس کو روکا اور پیٹرول کی پرائز جان بوجھ کر کم کی، اور وہ بولتے ہیں کہ جی بارودی سرنگیں بچھائی معیشت کی ہم نے، معیشت کے آگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب تھے، ان کی کال بھی سامنے آئی، منظر عام پر آئی اور کافی چیزیں ہوئیں. تو یہ ملک کے ساتھ دوستی تھی اس وقت خان صاحب کی؟ اگر تو خان صاحب 10 دن میں ایسی برودی سرنگیں، اتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ برین ہے حکومت کے، کہ 10 دن میں انہوں نے ایسی برودے سنگریں بچھا دیں کہ ڈالر 140 سے 200-300 روپے ہو گیا. مطلب ہر چیز کی قیمت 300-400 گنا بڑھا دی. تو پھر میرا خیال ہے ان کو دوبارہ خان صاحب کو ہی دے دینا چاہیے کہ بھائی واپس لے آؤ. کم از کم ہم جو غریب لوگ ہیں یا غریب عوام ہے وہ اس کو پٹرول 140 روپے مل جائے، وہ خود ہی برودی سرنگیں نکال کے تو واپس ان کو اقتدار جو ہے وہ خود ہی سونپ دینا چاہیے. اگر یہ اتنے نلائق ہیں کہ 10 دن کی بچھائی ہوئی برودی سرنگیں جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے، یہ بڑی ہنسی کی والی بات ہے. ویسے بالکل ٹھیک ہے. آپ شیخ صاحب ہم اس دن کی بات کریں گے جس نے آپ کی بھی ایک ٹرانسفارمیشن کر دی آپ کے حلیے میں بھی، 9 مئی کی. شیخ صاحب آپ 9 مئی والے دن ایگزیکٹلی کہاں تھے؟ آج ہمیں بتائیں. 9 مئی والے دن لبرٹی میں ہم نے احتجاج رکھا ہوا تھا اور لبرٹی میں ہی تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ آئے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ، کیونکہ وہ لبرٹی ہمارا احتجاج کا پوائنٹ بنا ہوا تھا. ایک دن پہلے بھی جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا، جب پرویز لائی صاحب کے 10 ووٹوں سے اچانک اسپیکر نے وہ ہروا دیا، تو لوگ وہاں پہ آ کے انسٹیگیٹ کر رہے تھے کراؤڈ کو کہ شجاعت کے گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس دن بھی میں نے بہت روکا، اس دن بھی میں نے بہت، بلکہ لوگ مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے کہ یہ بزدل ہے، یہ اس طرح کی. آپ لاہور کے صدر تھے اس وقت؟ جی میں لاہور کا صدر تھا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئی تھی کچھ دن پہلے سے ہی، یہ کہ وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اجنبی لوگ آتے تھے، وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ ہیں، وہ کراؤڈ کو کرتے تھے. اس دن وہ سکسیسفل ہوئے اور وہ کراؤڈ کو لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے. اور ہمیں یہ تھا کہ آگے جا کے روکیں گے، آگے جا کے روکیں گے، آگے جا کے. آج آپ جائیں کینٹ میں تو آپ کو 4 جگہ پہ رکنا پڑے گا، شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا. کون لوگ لے گئے انہیں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انسٹیگیٹ کرتے تھے ہر دفعہ آ کے
تو وہ آپ کے خیال سے پی ٹی اے کے کارکن نہیں تھے وہ؟ میں ان کو نہیں جانتا کیونکہ میں تو پورے پاکستان کے کارکنوں کو جانتا ہوں، تو میں ان کو نہیں جانتا. آپ کے خیال سے وہ خلائی مخلوق تھی؟ جی بالکل وہی تھے. آپ اگر وہ اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے دیکھیں جس طرح وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور جس طرح وہ لوگوں کو اندر جا کے اندر داخل ہونے کی بھی تلقین کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پری ڈٹرمنڈ پری پلانڈ سارا چیز. شیخ صاحب آپ کی ایک آڈیو لیک بھی ہے، آپ نے کسی کو کہا کہ جی آپ کور کمانڈر ہاؤس آئیں، وہ اس آڈیو کے بارے میں بتایا، وہ درست آڈیو تھی آپ کی تھی؟ دیکھیں جو آڈیو تھی اس دن تو کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، یہ نہیں ہے مجھے اس چیز کا ریممبر نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ ویسے تو ہے ہی ایک انلیگل پروسیجر ہے. بالکل ٹھیک. اگر کسی اور دنیا میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی تو لوگ پہلے اس بندے کو پکڑتے جس نے یہ آڈیو ریکارڈ کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ ابھی جنگل کا قانون ہے تو وہ جنگل کے قانون اس طرح ہی ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو اس وقت ہم ادھر اکٹھے تھے تو کئی لوگوں کا فون آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں پہ ہوتا ہے، ہم نے کہا ادھر ہے. مجھے اب یاد نہیں کہ وہ اس دن کہ یہ واقعی وہ تھی یا نہیں تھی، لیکن ہم ادھر ہی اکٹھے ہوئے تھے. شیخ صاحب آپ کی بات سے میں صرف آپ کو حوالے کے لیے دے رہا ہوں، خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بات کی تھی کہ آئی ایس آئی جو ہے نا میری بھی فون کال سنتی تھی، اور اچھی بات آئی ایس آئی کا کام ہے، یہ ملک کی سیکورٹی کے لیے بڑا اچھا ہے. تو خان صاحب تو خود کالز کو سننے کے حامی تھے بیسیکلی، سننی چاہیے اور آئی ایس آئی کو ہی سننی چاہیے. تو بہرحال سر میں اگلا سوال پہ آتا ہوں. اس سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں. جی جی پلیز. سننی چاہیے. ہاں، سیکورٹی ریزن کے لیے ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان ملک کا حامی کو مل کر، لیکن یہ ریلیز کر دے نہیں اور بلا وجہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ریلیز کر دینا، یہ غلط بات ہے. بالکل. اگلا سوال. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب ابھی جو اب موجودہ سینیریو کی ہم بات کریں تو آپ سمیت دیگر کافی اراکین جو ہے پنجاب اسمبلی میں جن کو اس وقت جو ہے نا ان کو ایک طرح سے معطل کیا گیا ہے، آپ کی رکنیت کہہ سکتے ہیں ہم، تو اسپیکر صاحب نے آج جو ہے وہ وزارت قانون سے بھی مشورہ کیا کہ آپ کو ڈی سیٹ کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے مریم نواز کے جس دن تقریر والے دن غل گپاڑا کیا، شور شرابہ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں آپ کو؟ اسپیکر پہلے تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور وہ بار بار وہ ہری سی کتاب اس طرح لہراتے ہیں اور بتاتے ہیں رول نمبر یہ اور رول نمبر وہ. جی. جتنی رولز کی وائلیشن اس بندے نے کی ہے اپنے دور میں کسی نے نہیں کی. آئین کا آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے ہر بندے کو. بالکل ٹھیک. اس نے پچھلی دفعہ 11 بندوں کو معطل کیا، پچھلے سال وہ کیا، کسی بندے سے نہیں پوچھا، کسی بندے کو نہیں بتایا کہ اس کو کیوں معطل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب 26 لوگوں کو معطل کیا. رولز میں لکھا ہوا ہے کہ بلکہ آئین میں لکھا ہوا جو کتاب اس طرح کر کے لاتے ہیں کہ آرٹیکل 10A میں فری اینڈ فیئر ٹرائل، ٹھیک ہے، اور اپنا موقف دوسرے کا سن کے پھر یہ کوئی پہنچے. لیکن اس نے کسی بندے کو نہیں سنا. آپ وہ ویڈیو نکال کے دیکھیں، اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ کندھے پہ ہے لوگوں کے اور نعرے لگا رہا ہے، اس کو معطل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ادھر جو ان کے جو وزراء تھے وہ دھکم پیل کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، ان کو معطل نہیں کیا. ہمارے 26 اراکین کو جو ہے وہ رول کی وہ جو کتاب ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے بنی ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جناب 10 لوگوں نے مائک توڑ دیے. 4 مائک جو ہم نے ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں، 4 یا 5 سے 5 مائک ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں، وہ اس طرح کر کے توڑے گئے تھے. وہ ان کی لپی 60 روپے کی یا 70 روپے کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کہتا ہے کہ 20 لاکھ روپے کے وہ 4 مائک آئے ہیں، 20 لاکھ کے، اور 2 لاکھ 2.5 لاکھ 10 بندوں کو جرمانہ کیا. ویسے میں تو نون لیگ سے کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ سڑکیں بھی اسی طرح ہی بنتی ہیں. 60 روپے لگاؤ اور اس کو 20 لاکھ شو کر کے سڑک بنا لو. تو اسی وجہ سے ان کا 46% بجٹ جو ترقیاتی 46% بجٹ صرف سڑکوں پہ خرچ ہوا. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ ہوا، مائنورٹی ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ ہوا، وومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ ہوا، یوتھ ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ ہوا، صرف اور صرف سڑکوں پہ خرچ ہوا ہے. اور سڑکیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک. تو یہ میں سمجھا ان کی یہ اسپیکر صاحب کی جو
240 रुपए को 20,40,000 बनाने की मैं कुलिया इनका समझाऊं। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, अभी खान साहब ने नई इंस्ट्रक्शन दी हैं, अलीमा बीबी ने जो है वो जेल के बाहर मीडिया टॉक की और 10 मुहर्रम के बाद जो है ना दोबारा से तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाने का उन्होंने अंदिया दिया और हुक्म दिया है। तो इस बारे में क्या तैयारियां हैं और ये तहरीक इस बार कामयाब हो सकेगी आपके ख्याल से? तहरीक हमारी हर टाइम से जारी है, ठीक है। उसमें अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं। तहरीक हमारी जो है वो जब से खान साहब जेल में है, बल्कि उससे पहले की चल रही है। जब से हमें इक़्तिदार से इलीगली खान साहब को रिमूव किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन, उस वक्त से चल रही है और वो हमारी तहरीक जो है बेशतर दफ़ा कामयाब हुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी तहरीक की कामयाबी के डंके हैं कि पूरे पाकिस्तान में 2/3 की मेजॉरिटी, हर दारा यूज करने के बावजूद, अदलिया को यूज करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन उनका, पुलिस उनकी, हर चीज खुल डुल के उनके सामने आई थी, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक साहब ने 2/3 मेजॉरिटी ली विदाउट बल्ले के साइन के। बिल्कुल ठीक। तो तहरीक तो हमारी उस वक्त भी कामयाब होगी। तहरीक हमारी उस वक्त भी कामयाब हुई जब 24 को इन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया 4 दिन के लिए। तहरीक हमारी उस वक्त भी कामयाब होगी जब लोग डी चौक पहुंचे अपना एहतजाज दिखाने के लिए, पुरअमन और सीधी गोलियां मारनी पड़ी। 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ। यानी तहरीक हमारी कई दफा कामयाब हो चुकी हुई है। अब ये इस हाइब्रिड सिस्टम, बल्कि अब तो मार्शल लाई है, तहरीक हमारी कामयाब है तो ही तो बंदूक का सहारा लेना पड़ रहा है। जब तहरीक हम बंदूक का सहारा ना लें, एक बंदूक को साइड पे रख दें, ठीक है, तहरीक सुबह कामयाब हुई। अब हम तो जाहिर है बंदूक नहीं चला सकते। हमारी पार्टी जो है एक पुरअमन पार्टी है, हमने लाखों जलसे किए, लाखों के करीब प्रोटेस्ट किए होंगे, हजारों जलसे किए होंगे, हमारे तो एक गमला भी नहीं टूटता, बल्कि हम तो सफाई करके वहां से निकलते हैं। हमें बंदूकों के आगे सीधे फायर किए गए। तो ये बंदूकें जो हैं, ये भी इंशाअल्लाह ताला एक वक्त जरूर आएगा कि बंदूकें भी इंसानों के सीने के आगे खामोश हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, आपकी इस सारे दौरानिये में खान साहब से क्या कभी मुलाकात हुई है? और खान साहब से दूसरी बात ये, मुलाकात का क्राइटेरिया क्या है? क्या नाम आते हैं जेल से और लोगों से मिलवाया जाता है? आज भी अलीमा बीबी कह रही थी जी हमें मिलवाने नहीं दिया जा रहा, 15 मिनट मुलाकात हुई है खान साहब से। तो आपकी मुलाकात हुई है इस सारे टेन्योर में? जी, मेरी जब से खान साहब अरेस्ट हुए तब से मुलाकात नहीं हुई। अरेस्ट होने से पहले जूम मीटिंग में उनसे मुलाकात होती थी। जब 9 मई से लेके अरेस्ट हुए हैं तो उस वक्त भी मेरी कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं, लेकिन जूम पे उनके साथ मीटिंग्स में होती थी। उससे पहले 9 मई से पहले तो तकरीबन रोज ही मुलाकात होती, क्योंकि माशाल्लाह ज़मान पार्क थे, ज़मान पार्क में वो जश्न होता था हर रोज ही। तो ऐसा अब क्राइटेरिया की बात आप कर रहे हैं, क्राइटेरिया नाम मेरा कई दफा गया है, वो प्रूव नहीं होता। जो प्रूव करते हैं वो सिर्फ उन लोगों को प्रूव करते हैं जो जिनकी उनकी मर्जी होती है या जो उनको अप्रोच कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। अलीमा बीबी एक इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कुछ दिन पहले कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है और उनका इशारा था अली मीन गंडापुर साहब की तरफ जब केपी में बजट अप्रूव हो गया। खान साहब ने आई गेस मना किया था कि बजट का भी होल्ड करना चाहिए। बजट अप्रूव हो चुका है, इस वक्त मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। अब KPK में भी गवर्नमेंट जो है अब खतरे में आ रही हैं। आपको लगता है कि अलीमा बीबी जो कह रही है कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है और उनका इशारा जो अली मीन गंडापुर की तरफ है वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल है खान साहब को माइनस करने वाले आज तक खुद ही माइनस हो गए। जिस बंदे ने खान को माइनस करने की कोशिश की है, तारीख में अभी उनका नाम भी नहीं है। कहाँ है परवेज खट्टर, कहाँ है जहांगीर तरीन, कहाँ है ये सारे लोग? परवेज खट्टर मशीर है वजीर आजम के। तो वो इस तरह का मशीर बनना है कि बगैर बात है कि अवाम में कहाँ है वो? मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। वैसे तो शहबाज शरीफ भी 17 सीटों के साथ वजीर आजम बना हुआ है, बीबी मरियम जो है वो हार के बनी हुई है सीएम बनी हुई है। तो अलीमा आपा को आप एक बड़ी बहन कंसिडर करें। बड़ी बहन एक माँ की तरह होती है, बिल्कुल ऐसी। उसको अपने बच्चे के साथ या अपने भाई के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती, जो उसका फंडामेंटल राइट है वो नहीं करने दी जाती। ठीक है,
تو وہ اس اینگل سے ان کی جو وہ زبان، وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ وائرس، یہ علی امین گنڈا پور کو جس وقت تک خان صاحب نے بنایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعلیٰ ہے. جس دن خان صاحب اندر سے کہہ دیں گے کہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے وہ ریزائن کر دیں گے؟ ریزائن کیا، ہمارے اگر وہ ریزائن کر دیں گے تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ملٹری لگائیں گے ریزائن کرنے میں، ٹھیک ہے، خان صاحب کے کہنے پہ. نہیں کریں گے تو نیچے تو سارے ایم پی جو ہیں وہ تو سارے ہمارے ہیں نا ابھی تک. تو ابھی بڑا فرق ہے. اگر ان کو سیٹیں مل بھی جائیں نا کے پی کے میں، پھر بھی میجورٹی ہماری اچھی خاصی میجورٹی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ خواب جو ہے وہ تعبیر نہیں ہوگا. تو بطور سیاسی ورکر شیخ امتیاز یہ بات سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور واقعی اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں؟ جی میں بالکل نہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم سے کھیل رہے ہوتے تو خان صاحب ریموو کر دیتے. میں ایسی بات کسی صورت میں نہیں سوچ سکتا. جس وقت تک ان کے پیچھے عمران خان کھڑے ہیں میں یہ بات نہ کہوں گا نہ سوچوں گا. جس دن عمران خان اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے میں ہر بات کہوں گا. ابھی اس وقت جب تک خان صاحب اس کو پیچھے ہیں، خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور میں ان کو وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں. لیکن شیخ صاحب 26 نومبر کا آپ نے حوالہ دیا، علی امین گنڈا پوری تھے وہ جو ورکرز کو لے گئے اور اس کے بعد راتوں رات وہاں پہ غائب ہو گئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے. فوٹیج بھی پوری دنیا نے دیکھی. خان صاحب ان دنوں میں بڑے نالاں ہوئے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور سے ملنے کو انکار کر دیا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. اور اب علیمہ بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مائنس کر رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ علی امین گنڈا پور کی طرف اشارہ کر. یہ تو ہی سیز شی سیز والی بات ہے نا. علی امین گنڈا پور نے پوری کوشش کی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. کوتاہیاں ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا ہی از اے پرفیکٹ مین. کوتاہیاں ان سے کس سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے جینولی کوشش کی ہے کہ ملا جائے. اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ 30 آنی ہے اور 30 تاریخ کو ایک مالیاتی بحران دوچار ہو جانا تھا صوبے نے. تو خان صاحب اگر آج بھی کہیں گے کہ اسمبلی اس وقت ہو جاتا تو ایمرجنسی لگتی ہے، ہماری گورنمنٹ چلی جاتی، تو خان صاحب تو وہ آپشن تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر آج خان صاحب اپنی بہن کے ہاتھ باہر میسج بھیجتے کہ حکومت توڑ دو تو حکومت ٹوٹ جانی تھی. تو میرا خیال ہے یہ وہاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ مجھے چیک کراؤ. خان صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ ان کو آنے نہیں دینا. تو اگر آنے نہیں دینا تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جو ڈیزائن کیا اور میرا خیال ہے بہتر کیا. شیخ صاحب آخری 2 سوال. اب خان صاحب کیا بار بار کہتے ہیں کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور میں نے اس حکومت سے بات نہیں کرنی. تو اسٹیبلشمنٹ سے جمہوریت کی خاطر لڑنے والے، نظام کو چینج کرنے والے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی باہر آنا چاہتے ہیں. اس کی کیا منطق ہے شیخ صاحب؟ باہر آنے کی بات آپ کی نہیں ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ صرف خان صاحب نہیں کہتے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اب تو پوری دنیا کہتی ہے. اب امریکہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا ایک ویژنری لیڈر ہے. وہ جو چیز آج سے 1 سال پہلے سے کہہ رہے تھے وہ آج اس کی وہ ثابت ہو گئی ہے جب امریکہ میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ کی وداؤٹ اینی پبلک ریپرزینٹیٹیو. تو اس خان صاحب کے ویژن کو میں اس کو داد دیتا ہوں کہ 1 سال پہلے وہ کہہ رہے تھے نا جب، تو آپ والا سوال بڑی میڈیا پہ چلتا تھا کہ جناب آپ تو ڈیموکریٹ ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. تو آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا ویژن کتنا درست تھا، کیونکہ جن کے پاس اختیارت بات انہی سے کی جاتی ہے. جیسا کچھ شخصیات کے نام لوں گا، ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں جو آیا آپ ضرور بتائیے گا. جی مریم نواز، ٹک ٹاکر. شہباز شریف، اردلی کہہ لیں یا لیلا کہہ لیں. نواز شریف صاحب. نواز شریف وہ یا بلاول کہتے تھے، ضیاء الحق کا بیٹا. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری میچور. آصف علی زرداری. آصف زرداری کروک. ملک احمد خان. کون سے 2 ہیں ملک احمد خان؟ نہیں میں اسپیکر صاحب کی بات. اچھا اسپیکر صاحب کی بات ہے. ملک احمد خان کو کیا کہیں کہ
ایک رول آف لا کے پیچھے چھپا ہوا ایک بندہ جس کو کہہ لیں نا سایہ، وہ ہے بشرا بی بی. بشرا بی بی، ایک نوبل وائف. عمران خان. عمران خان ایک امت مسلمہ کا لیڈر. فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر. فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کہنے قابض ہیں وہ اقتدار پہ. سر بہت شکریہ، بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ.